تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا، بہت ہی حسین، بڑا خوبصورت، لاجواب، لیکن بیکار تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جسم کو رواں کرنے کے لیے، سٹارٹ کرنے کے لیے اس میں سیل ڈالے۔ بولے سبحان اللہ، نہیں سمجھے بات؟ کیا ڈالے؟ وہ سیل کیا تھی؟ روح تھی۔ روح ڈالے جسم میں، ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہم کیا کام کر رہے ہیں، ٹکتے ہی نہیں کوئی وقت ٹکتا ہے آدمی، کبھی ادھر بھاگتا ہے، ادھر جاتا ہے، کوئی ہاتھ لاتا ہے، منہ لاتا ہے، دانت، سوتے سوتے بھی ہمارا جسم جو ہے نا، چھوٹا سا بچہ بھی ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے؟ سیل جو اندر ڈالے اللہ پاک، بولے سبحان اللہ، دیکھ لیں بولے کتنا حسین پڑا ہے آدمی، خوبصورت ہے، کیا بات ہے حسن کی، کوئی فائدہ نہیں، سیل نہیں تو بیکار۔ سیل پڑا، اور اس دیکھو چھوٹے سے بچوں میں سیل پڑ جاتا ہے نا، وہ بدماشی کرتا ہے، شور مچاتا ہے، پیشاب کرتا ہے، ٹانگیں مارتا ہے، سیل پڑا ہے اس کو، روح ہے۔ اور جب اس سیل کو نکال لیا جائے تو اس کھلونے کی طرح ہو گیا ہے، تو بہت خوبصورت، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب سیل نکل جاتا ہے پھر آدمی پڑا ہے۔ جسم کی قیمت ہے بھائی، اس حسن کی قیمت ہے۔ جس حسن پہ ناز کرتے تھے، سنہری بال، بھویں خوبصورت، چشم کی آنکھیں، گلاب جیسے پھول، جیسے گلاب جیسی پتیوں جیسے ہونٹ، صرف گلاب جیسے گال، وہ سب ایک سیکنڈ میں جہاں سیل نکلا نہیں، روح نکلی نہیں، وہ کیا ہوگی؟ کیڑوں کی خوراک بن جاتی ہے، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، پیٹ پھٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کیڑے اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اندر سے بدبو نکل رہی ہوتی انسان کی۔ یہ جسم ہے انسان کا، کوئی وقت ہے اس کی؟ کس چیز سے قیمت ہے انسان کی جسم؟ روح سے۔ تو جس طرح جسم کے لیے روح ہے، جسے جسم ہلتا ہے، اسی طرح یاد رکھیں کہ عمل کی بھی ایک روح ہے، عمل کی بھی ایک روح ہے۔ جب تک اس عمل کے اندر روح نہیں ہوگی، یاد رکھیں، جب تک اس عمل میں روح نہیں ہوگی، وہ روح نہیں ہوگی تو وہ عمل اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ نہیں پہنچ سکتا۔ آخرت میں پتہ لگ جائے گا کن کے اعمال کے اندر روح تھی اور کس کے اندر نہیں تھی، کس کی نماز میں روح تھی اور کس کی نماز میں روح نہیں تھی، کس کے عمروں میں روح تھی اور کس کے اس میں روح نہیں تھی۔ جس عمل کے اندر روح نہیں ہوگی، سر نہیں ہوگی، وہ اوپر کیسے جائے گا، اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ تو جسم کے لیے جس طرح روح کی ضرورت ہے، اسی طرح عمل کے لیے بھی روح کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ پوچھیں گے ٹھیک ہے جی، جسم کو تو پتہ چل گیا روح ہے، ہم تو عمل کی روح کیا ہے؟ ہم دیکھے تو صحیح عمل میں ہماری روح ہے یا نہیں ہے؟ جج نہیں ہے نا، ابھی نماز پڑھی، ہماری نماز میں روح تھی یا نہیں تھی؟ ابھی پتہ لگ جائے گا۔ جب آپ تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر، کہاں کہاں خیال جا رہے تھے؟ برا نہ ماننا، کسی کو یاد ہے کون سی آیت پڑھی تھی آخری؟ کہاں پہنچے تھے؟ عورتیں کوئی ہانڈی بنا رہی ہوتی ہے، کوئی چپاتی بنا رہی ہوتی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہوتی ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، کڈی کھول دو، جلدی جلدی کھول دو، کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ تو بھائی عمل کے اندر جب روح نہیں ہوتی، پھر اس قسم کے عمل ہوتے ہیں کہ جو چھت تک بھی نہیں جاتے، آسمانوں پہ کیسے جائیں گے، اللہ تک کیسے جائیں گے؟ روح چاہیے اس کے لیے، نہیں چاہیے؟ پتہ نہیں کیا روح ہے اس کی، آج بتا دوں کہ پیدا کریں گے پھر انشاءاللہ۔ تو عمل کی روح ہے، عمل کی روح کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایمان، بولے سبحان اللہ۔ اب آ گیا ایمان، اصل چیز آ گئی اب ہمارے پاس ایمان۔ تو اب اوپر سے چلیں گے کہ جس کے اندر ایمان کی روح ہوگی تو پھر اس کا عمل بھی صحیح ہوگا، اور جس کا عمل صحیح ہوگا تو اس کا جسم بھی صحیح ہوگا، اور جس کا جسم صحیح ہوگا تو وہی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا نا۔ تو سب سے زبردست چیز اب کیا ہو گئی ہمارے؟ ایمان۔ سب سے زیادہ کس پہ محنت کرنی ہے ہم نے؟ عملوں پہ محنت کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ صحیح رات تہجد پڑھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تہجد، جب تو بات کرتے ہیں نا لوگ، سنتے ہی نہیں۔ ہمیں کس پہ محنت کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے ایمان پہ۔ ایمان کے اندر روح نہیں تو ایمان تو کام نہیں دے رہا ہمارا، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔
تو کریں گے آج سے محنت ایمان پہ. پھر بتا دوں روح ایمان کی بھی ہے. جب روح پتہ چلے گی تو اس روح کو تلاش کریں گے نا. بولے سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. اب ہمیں چاہیے ایمان کی اعلیٰ درجہ چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بنا سکیں, پہنچ سکیں, محنت کر سکیں. اللہ کے حضور میں ہماری نمازیں جائیں, روزے جائیں, حج جائیں, یہ ساری محنتیں جائیں. اصل محنت ہم نہیں کر رہے, ایمان کی طرف محنت ہم نہیں کر رہے. یہ سب سے بڑی ہماری بیوقوفی ہے. نیچی چیزیں کیے جا رہے ہیں لیکن اصل جو چیز جو لے کے جائے گا اوپر لگ دربان میں ایمان ہوگا انسان کا, اس پہ ہم نے کوئی محنت نہیں کرتا. تو اب میں بتاتا ہوں ایمان کی روح, ایمان کی اصل یا ایمان کی حقیقت سمجھ لیں. ریئلٹی آف ایمان کیا ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے. ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے. اس کو زور جب تک ساری زندگی اس پہ لگنی چاہیے. ہماری ہر سانس اس کے لیے چاہیے کہ ہمارا ایمان ایک درجے سے بلند ہوتا چلا جائے. عملوں کو چھوڑ دیں آپ, الحمدللہ ایمان بلند ہوتا چلا گیا تو ہر عمل مقبول ہوتا چلا جائے گا. اتنا مقبول ہو جائے کہ آپ نے تشدد کے لیے انگلی بھی اٹھائی ہوگی نا, تبھی تو کہتے ہیں کہ بھئی جس کو عمل کرنے لگے تو اگر کسی بھی امام سے ثابت ہے آپ کر لیں. ایمان چاہیے اس کے لیے. چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل, چھوٹی بھی نیکی کر لیں. کیوں کہ ایمان مضبوط ہے تو وہ نیکی پہاڑ بن کے چلی جائے گی. آپ ایمان بھی نہیں محنت کرتے جی, ہم تو کرتے ہیں. بتاؤ کوئی کرتا ہے محنت؟ کیا ہے محنت؟ ایمان کی محنت مجھے کوئی آج بتا دے, ابھی 100 پاؤنڈ دیتا ہوں. کتنے صوفی زیادہ بیٹھے سب 100 پاؤنڈ نقد جیب میں تو نہیں ہے میرے, فی الحال تو ابھی تو نہیں دے سکتا لیکن دے دوں گا. ہے کوئی بتانے والا؟ یا پھر آپ پوچھیں سب مل کے 5 ہی دے دیں میرا کام بنے. دیکھیں اب کیا محنت ہم نے کی ہے. اگر آج بتا دی تو کوئی آدمی ایسا اٹھے نہ. اس جو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, بڑی حقیقی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ کی مذاق کی بات نہیں ہے. خلافت میں پتہ لگ جائے گا. ہم تو بڑے فخر کرتے ہیں اپنی نمازوں پہ. سب سے بڑے فخر کوشش کرنی چاہیے ایمان پہ. فکر, محنت ہر وقت. ہمیں کہتے ہیں ہم تو بڑی ایمان پہ محنت کر رہے ہیں. کیا یہ تقریر سن رہے ہیں ایمان پہ محنت ہو رہی ہے؟ یہ کیسے ہو رہی ہے جی؟ ہم حج کر رہے ہیں ایمان پہ محنت ہو رہی ہے, فلاں کام کر رہے ہیں ایمان. نہیں, ایمان پہ محنت صوفیہ حضرات کرتے ہیں. اللہ کی قسم جتنی جماعت یہاں بیٹھی ہے آپ کو پتہ نہیں. اللہ کی قسم جتنے آپ بیٹھے آپ یہاں نہ کچھ کرنے نہیں آئے. آپ کچھ کرنے نہیں آئے. اللہ نے آپ کو بتایا نہیں, لا شعور میں آپ کے اللہ نے ڈال دیا. انکانشیس جس کام کے لیے آپ آئے, اللہ کی قسم آپ ایمان پہ محنت کرنے آئے ہوئے. اتنا بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ آپ حضرات پہ صدقہ دیا اللہ نے. اس کی وجہ بتاؤں گا آپ کو تو پتہ ہی نہیں. پردے میں آپ آئے اسی لیے ہیں ایمان کی محنت. کیوں کر ہی صوفی کر سکتا ہے, عام آدمی کر ہی نہیں سکتا. صوفی کام ہی ہے اس کا کام ہی ہے کہ ایمان کو بناؤ, ایمان کو بناؤ. میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ ایمان بنتا کیسے ہے. ایمان کی حقیقت, ایمان کو بنانے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے جو قرآن نے بتایا؟ والذین آمنوا اشد حب اللہ. کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ والذین آمنوا. سبحان اللہ. جو ایمان وال لوگ ہوتے ہیں جن کے سینوں میں ایمان ہوتا ہے, جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں, اس کی تو نشانی ہے کہ اشد حب اللہ, کہ اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں, عشق الہی میں ڈوبے ہوتے ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے پتہ ہے پھر؟ سبحان اللہ. حقیقت ایمان روح بتا دی کہ کیا ہے ایمان کی روح. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری محبت ہے, میرا عشق ہے. جس کے سینے کے اندر جس کا ایمان ایسا ہوگا جس میں میری اشد اور شدید میں دونوں فرق ہے, یاد رکھیں. ایک تو شدید جس میں شدید محبت ہوگی, ٹھیک ہے نا, اس کو بہت بڑی محبت ہے. جس میں اشدد ہوگا, اس سے بلند ہوگا, اس کو کیا ہے عشق کہا جاتا ہے. اس کو تو اللہ نے اشد کہا ہے.
کہ جس کا کنارہ بھی کوئی نہ ہے، جو اس قسم کے جس کے سینے عشق ہوگا وہ ایمان کی حقیقت ہے. وہ اپنے آپ کا سکتا والذین آمنوا، کہتا ایمان والا ہر آدمی نہ کہے اپنے آپ کو، ایمان والا وہی ہوگا جس کے سینے کے اندر میری عشق اعلیٰ درجے کا ہو. سمجھیں گے نہیں یہ بات، لیکن قبر میں سمجھ آ جائے گی یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ. یہ قرآن کیا ہے نا، پتہ چلے گی بات بھیا. جسم کا تعلق کس سے ہے؟ جسم کی حقیقت کیا ہے؟ روح. عمل کی روح حقیقت کیا ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عشق الہی. آپ کیوں ہیں؟ عشق الہی پیدا کرنے ہیں یا نہیں ہے؟